اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس آیات 13 اور 14۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون من قبلکم، قرون قرن کو بھی کہتے ہیں، یعنی صدی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرون سے مراد یہاں نسلیں ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں۔ تو خطاب خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جن کے دور میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اس روئے زمین پر بہت سی ایسی قومیں آباد تھیں تم سے پہلے، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ کب ہلاک کیا انہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تذکرہ کر دیا بغیر کسی قوم کا نام لیے۔ اب آگے اس کی تفصیلات بھی آئیں گی کہ کن کن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور آگے سے قوم کا کیا جواب تھا، کیا رویہ تھا۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا اس میں، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، رسول کی جمع رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علامت، معجزہ، نشانی عطا فرمائی ہے۔ بعض معجزے تو اس طرح بھی ظاہر ہوئے کہ قوم نے خود مطالبہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ظاہر کر دیا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وما كانوا ليؤمنوا، کہ وہ نہیں تھے اس پر ایمان لانے والے۔ تو پیغمبروں کی تکذیب، پیغمبروں کا انکار، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ جب تم نے اس ہستی کو ہی نہیں مانا جس کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ پیغمبر اس خالق اور مالک کا تعارف کروانے کے لیے ان کو آیا ہے، لیکن عمومی طور پر قوموں نے انکار کیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس لیے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلکم، تم سے پہلے بھی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، كَذَلِكَ، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین، ایسی قوم کو جو جرم کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں تنبیہ مقصود ہے اہل مکہ کو، اور مکہ کے گرد و نواح کی بستی والوں کو بھی، کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور وہ لوگ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ عجب نہیں کہ اگر یہ لوگ بھی بات نہیں مانیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنا دیا تم کو، خلائف فی الارض، زمین میں ان کے بعد والے۔ خلیفہ، خلائف، جو بعد میں آنے والا ہو، جان نشین ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ تو ان قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آج وجود دنیا میں تمہارا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ کی بات مان لی، سر تسلیم خم کر لیا، وہ لوگ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے آپ کی تکذیب کی وہ بھی نشان عبرت بن گئے۔ اور اس کے بعد بھی یہ قرون، قومیں بدلتی رہی ہیں اور بدلتی رہیں گی، کسی نے سدا یہاں نہیں رہنا۔ اب جس انسان تک بھی یہ حق کا پیغام پہنچتا ہے اللہ کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے، اگر وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، سیدھے راہ پر گامزن کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتے، تو نتیجہ ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور بعد میں بھی جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں بھی ہلاک کیا جائے گا۔
اس لیے فرمایا ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنا دیا تم کو خلائفہ، جان نشین، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، کہ ان کے بعد یہ سارے معاملات اور اختیارات تمہارے ہاتھ میں آ گئے۔ لننظر، مقصد کیا ہے؟ لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو ہر انسان کو اس دنیا میں فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، اور وہ اس موقع سے کیا فائدہ لیتا ہے، اب یہ اس پر منحصر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے ہے، لیبلوکم، کہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے۔ تو اعمال، پائیداری ہے اعمال میں، اگر نیک عمل ہیں تو بھی ان میں بھی پائیداری ہے۔ لوگ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن وہ اعمال باقی رہیں گے۔ اسی طرح برے اعمال بھی باقی رہ جائیں گے اور کرنے والے فنا ہو جائیں گے، اور بالآخر روز انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ پیوستہ کر دیے جائیں گے۔ تو مقصد بیان فرما دیا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں گے تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، یعنی کافروں کے سامنے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی آیات؟ آیاتنا، ہماری آیات، بینات، جو واضح ہیں ہر لحاظ سے، اپنی لغت کے اعتبار سے بھی انتہائی کمال، معنی کے اعتبار سے بھی انتہائی کمال، ترتیب کے لحاظ سے بھی مکمل، اور جو الفاظوں کو ملا کر جملے بنائے گئے ہیں اس نظم میں بھی انتہائی کمال۔ کافر بھی حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کلام کیسا کلام ہے، لیکن ان آیات کے اندر جو احکامات ہیں، خالص توحید کی بات کی جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ان کی رسم و رواج کے خلاف ہیں، جب انہیں پڑھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کافروں نے کیا کہا؟ قال الذین، کہا انہوں نے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی، لے آؤ، بقرآن، قرآن مجید، غیر ھذا، اس کے علاوہ، یعنی یہ قرآن مجید ہم کو قبول نہیں ہے، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر لاؤ۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے کچھ احکامات بدل ڈالو، یا پھر قرآن ہی کوئی دوسرا لے آؤ۔ یہ قرآن اس صورتحال میں ان احکامات کے ساتھ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ ظالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی شریک بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ساجی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ بات کہی گئی ہے کہ تم نے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے، اس میں اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ تو بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جو کافروں کو قابل قبول نہیں ہیں۔ اب وہ قرآن کی سچائی، حقانیت کے قائل تو ہو گئے، لیکن چاہت یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس میں سے کچھ باتیں تبدیل کر لی جائیں تو ہم بھی اسے تسلیم کر لیں گے۔
کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ تھا کہ اسے جو بھی سنتا تھا اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا اب یہ تو نہیں تھا ممکن ان کے لیے کہ وہ قرآن کا سرے سے ہی انکار کر دیں، لیکن وہ کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہ رہے تھے۔ تو قل ما یکون لی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں تبدیل کر لاؤں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے۔ کیوں بھائی؟ یہ کلام تو میری طرف سے ہے ہی نہیں، جب میری طرف سے نہیں ہے تو یہ مجھے اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل کر لے آؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر یہ جو لفظ قل استعمال ہوا ہے، اس بات کو بھی مزید واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لکھ لیتے اسے۔ جس طرح کی کفار نے الزام لگایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ کے کلام میں صرف اللہ ہی کو اختیار ہے، اس اختیار میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، کہ میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اتاری جا رہی ہے۔ انی اخاف، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب اس عظیم دن کے، یعنی اس عظیم دن کے عذاب کا پھر مجھے بھی خدشہ ہے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ انبیاء ہمیشہ اس بات کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی ہے، اور اسی پیغام کو پہنچانے کے پابند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے۔ انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کا خوف اور خشیت یہ بنیادی چیز ہوتی ہے ایمان کے اندر، عقائد کے اندر، کہ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں غالب رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔